السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات کو بینچ مارک کی جانب سے آج درس قرآن میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، اپنی مصروفیت میں سے وقت فارغ کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا جو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم بس کیونکہ وقت ہو چکا ہے پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں، اور میں اس وقت گزارش کروں گا عثمان الطاف سے تشریف لائیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 24 تک کی تلاوت فرمائیں گے، اور زکوان انشاءاللہ جو اس کے ٹرانسلیشن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Indeed, in the messenger of Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. And when the believers saw the companies, they said, "This is what Allah and His Messenger has promised us." And Allah and His Messenger spoke the truth, and it increased them only in faith and acceptance. Among the believers are men true to what they promised Allah. Among them is he who has fulfilled his vows, and among them is he who awaits, and they did not alter by any alteration, that Allah may reward the truthful for their truth and punish the hypocrites if He wills, or accept their repentance. Indeed, Allah is ever forgiving and merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh۔ ماشاءاللہ عثمان الطاف سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 24 تلاوت فرما رہے تھے، اور ٹرانسلیشن کر رہے تھے زکوان خان۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا، کامل ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں، قائم کر دیں تمام نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے، اور 2 ماہ قبل یہ آغاز ہوا تھا. اس کا انشاءاللہ اسی کا تسلسل ہے جو آج آگے اس کو بڑھائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بات بالکل واضح رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. یہ ساری محنت اور جد و جہد جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کر رہے تھے، اس کا حاصل کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. مقصد کا تعین جو ہوتا ہے وہ بڑے ضروری چیز ہے، اس کو جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، یہ قرآن کریم کی مرکزی آیت ہے، عمودی آیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا قرآن کریم دے کر اور شریعت دے کر تاکہ اس کو تمام نظام زندگی پر غالب کر دے. یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے. قم فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے. انشاءاللہ اسی حوالے سے عثمان بھائی ہمارے سامنے گفتگو رکھیں گے. عثمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وقت تو پہلے ہی مختصر ہے، سلام کا جواب اس محبت سے آپ نہیں دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر دفعہ گزارش کرتا ہوں پہلے اور دوسرے سلام میں آپ کو فرق خود نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس دین کی محبت میں حقیقی معنوں میں اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ اس مقصد کے ساتھ بھی جڑنے کی توفیق دے جس کے لیے دین جوڑتا ہے ہمیں کہ کیا کرنا ہے. وہ انشاءاللہ بات آئے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. تمام تر تعریفات اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ اس کی رحمت، کرم، فضل اور احسان سے دین کے کسی معاملے میں ہم بیٹھے ہیں، اور واقعتاً جو اس وقت جو محفل کا ہے وہ تو تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. ایک ہے والدین کے حقوق کے بارے میں سمجھنا، ایک ہے اپنی عائلی زندگی کو بہتر کر لینا، ایک ہے اپنی کوئی دین اور دنیا کے. یہاں پہ کس شخصیت کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کا ایک حصہ ہم مکی دور کی صورت میں کر چکے ہیں جس میں سے ہجرت رہ گئی تھی، اور انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں معاملات، ان کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ہجرت کے اعتبار سے سورہ بنو اسرائیل کے آیت نمبر جو ہے 80 اور 81 آپ کے سامنے، 81 بعد میں تلاوت ہو جائے گی، ابھی 80 پڑھیے. شکر اللہ کا ضرور ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ آج آ کے ان کے بارے میں پڑھ لیں جن کے بارے میں مہاتما گاندھی یہ کہتا ہے ینگ انڈیا 1924 کے بیان میں کہ جب میں نے سیرت کی دوسری جلد ختم کی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب میں اس شخصیت کے بارے میں اور کیا جانوں. اور آج وہ ہمارے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اسے میں اس کے اہل و عیال، مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتا. تو ہمارے لیے خود یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ہمیں واقعتاً محبت اور جانکاری ہے اور عمل کا وہ جذبہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم ایک اوور ویو لیں گے پچھلا مکی دور میں صرف آپ کی ظہور نبوت کے بعد، یعنی کہ 40 سال کی عمر سے جو ہے عمر مبارک سے آگے 53 سال تک معاملہ آ رہا ہے.
سن نبوی جو آغاز وحی ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے زبانی کلامی ایک معاملہ رہا ہے، 1 to 1 ڈور ٹو ڈور جا کے آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی ہے، 3 سال یہ معاملہ رہا ہے، زبانی طنز اس معاملے میں سہے گئے ہیں، اور پھر آگے فزیکل پرسیکیوشن کا ایک معاملہ شروع ہو گیا، یعنی زد و کوب کیا گیا، مارا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دست درازی ہوئی ہے۔ اسی طرح شیب ابی طالب کی گھاٹی، اچھا دار ارقم کا قائم کیا جانا، کیونکہ یہ ہم مسجد نبی کی صورت میں بھی دیکھیں گے، ہر جگہ پہ اسلامک سینٹر موجود ہوگا۔ آج بندہ مومن اسے بچے نہیں بلکہ اس کی فکر میں لگے۔ وہاں پہ مکی دور میں دار ارقم تھا، یہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نظر آئے گا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی، طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، وہاں کا جو معاملات ہے تھوڑا سا ذہن کو تازہ کر لیجئے گا۔ اسی طرح تمام مشکلات کو سہتے سہتے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج سے سرفراز کروایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب کتنی قوت والا ہے، آپ دین کے کام کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے، انشاءاللہ ہم آپ سے اس عرب و عجم پہ اللہ کے دین کو نافذ کروائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ہمت دے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پیچھے نہ ہٹیے، نہ حالات بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر اپنی پارٹیاں بدلنی شروع کریں۔ تو آپ سے اس دین کو نافذ کروائیں گے۔ پھر عام الحزن آپ پر آیا ہے، اور وہ ابو طالب اور آپ کی بہت ہی پیاری بیوی زوجہ امہات المومنین میں سے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے۔ 65 برس کی عمر میں شیب ابی طالب کی گھاٹیاں کاٹی ہیں، 65 سال کی عمر میں، ذرا تصور کیجئے گا، اور اتنا پیارا نام ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو چپ کرا دیتے ہیں ادھر کہ خبردار اما خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، جو دین کے لیے قربانی دے کے گئے۔ روایتوں میں سے صرف ایک لفظ سن لیجئے گا، بخاری کی روایت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور جنت میں آپ کے لیے موتیوں کا محل تیار ہے، فکر نہ کیجئے، دنیا میں جو آپ قربانیاں دے رہی ہیں آپ کا رب ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دروازہ کھولا ہے، مدینہ میں سے لوگ آئے ہیں اور اسلام کو قبول کیا ہے، اور بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، اور اس میں جو معاملہ ہے انصار کا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی پچھلی تاریکیوں میں آنا اور پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھ کے آپ سے بیعت کرنا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم اہل حرب ہیں، جنگ والے ہیں، ہتھیاروں کو ہم اس طرح رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچھاور کریں گے آپ کے لیے، اور آپ کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہوتا ہے۔ مدینہ کے ایک دروازہ کھلتا ہے، 13 نبی کا معاملہ ہے، اور پھر یہ ہجرت شروع ہو چکی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا اہم معاملہ وہ ام سلمہ اور ابو سلمہ والا، کہ اپنے بیوی بچے سب چھوڑ کے وہ نکل گئے اللہ کی راہ میں، ہجرت کی اس وقت۔ اب یہاں پہ آ جائیے ہجرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ بڑی خوشی جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتاتے ہیں، آپ نے پہلے سے اپنا مال تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مال میں کیا، اونٹنیاں پہلے سے کھلا پلا کے تیار کی ہوئی ہیں، بچے لگائے ہوئے ہیں، غلام آپ کا جو ہے وہ تیار کھڑا ہے، جیسے ہی آپ کو یہ بتایا گیا ہے الحمدللہ ساری جمع پونجی اٹھائی ہے اور نکل پڑے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں۔ اور وہاں پر یہ معاملہ رکھا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ اے پروردگار مجھے اچھی طرح داخل کیجئے اور مکے سے اچھی طرح نکالیے، اور وہاں ایک زور قوت کو میرا مددگار بنا دی، یعنی کہ ظاہری بات ہے یہ پاور چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی دعا کر رہے ہیں کہ مدینہ میں کوئی اسٹیٹ قائم کریں اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے وہ، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو بہرحال ہجرت کا ایک معاملہ شروع ہوتا ہے غار ثور، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں زبردست ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ جی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اصلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، امانتوں کے واپس کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، غار ثور میں 3 راتیں گزاری ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لی جائیں اور مجھے ابو بکر کے وہ 2 مقام دے دی جائیں، ایک وہ جس دن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں استقامت اختیار کی، اور وہ راتیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزاری، اور سفر ہجرت میں آگے پیچھے دائیں بائیں سب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں حاضر ہوں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اور جب وہ مشرکین پہنچ بھی گئے ہیں آپ کو دیکھنے کے اعتبار سے, تو سب سے زیادہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے. اصلا اپنی جان کی کوئی فکر کوئی نہیں, اور رب پر ایمان بھی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کو نقل بھی کیا گیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ غم نہ کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ توکل کی معراج اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کس طرح کپی ہے. باقی تو باتیں چھوڑ دیجئے. یہ مکہ سے مدینہ سفر جنہوں نے آج کیا ہے گاڑیوں پہ, ان کو پتا ہے کہ راستے میں کتنی دفعہ کین پیتے ہیں, اور سپر لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں. تو یہ ایک پریشر میں, جبکہ سراقہ بن مالک اور فلانا سارے نکلے ہوئے ہیں اور آپ کی ڈھونڈیاں مچی ہوئی ہے اور انعام رکھا ہوا ہے, اس پریشر میں, اس مشکل میں, اس تکلیف میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر مکہ سے مدینہ کے لیے کیا, کیوں؟ اپنی بادشاہت کے لیے. تو پھر دیکھیے مدینہ مکہ والے تو پہلے دینے کے لیے تیار ہیں, سردار بنانے کے لیے پہلے تیار ہیں. یہاں پر سرداری نہیں چاہیے, اللہ کے دین کی سربلندی چاہیے. اللہ ہمیں اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. سیرت کے مختلف انداز ہیں, ہم معجزات کو اگر انلسٹ کریں یقین کیجئے انلسٹ نہیں ہو سکتے, لیکن اصل مقصد حیات کیا ہے وہ دیکھیے آپ. تو بہرحال اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر کر کے جو پہنچے ہیں, اور بیچ کے بھی بہت ساری مشکلات ہیں, بہرحال پہنچے ہیں, اور انصار کا جو عالم ہے کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے روزانہ نکل جاتے ہیں, اور جب تک تیز دھوپ انہیں تنگ نہیں کرتی وہاں سے نہیں ہلتے. ایک دفعہ ایک یہودی چڑھا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں جن سردار کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہے ہیں. اب اندازہ کیجئے کتنی عجیب سی بات ہے, کبھی اطلاع دینے والا خود پیچھے رہ جاتا ہے. یا اللہ تو ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرما, اللہ رحم فرمائے کہ بتانے والا خود اس نیکی سے محروم رہ جائے. آج مسلمان خود اس دین سے محروم رہ جائے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے رہا اور خود محروم ہے. اور جو انصار ٹوٹے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ مدینے کا کوئی دن ایسا روشن نہیں جس دن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. اللہ اکبر کے نعرے, وہ ذرا کیفیت دیکھیں, کیا ہم خود وہاں پہ موجود ہوں اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اصل میں یہ بات پتہ چلتی ہے دینی جدوجہد کے ساتھ, کوشش اور مشقت کے ساتھ, کہ ہم جن کے لیے جا کے مکہ میں رات کی تاریکیوں میں مشرکین سے بچتے ہوئے بیعتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں, آج وہ ذات ہمارے درمیان موجود ہے. جذبہ ایمانی کیا ہوگا, اس کے لیے کھپنے والا جذبہ کیا ہوگا, ہجرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ گھسیٹا گیا ہے, مارا گیا ہے, پیچھے آپ ایمانتے دیتے ہوئے ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے اکیلے آئے ہیں. اسما بنت ابی بکر کے پاس گئے, ابو جہل تھپڑ مارا ہے. ذرا آپ تصور کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کچھ نہیں چھوڑ کے آئے, اور چھوڑ کے بھی آئے تو کیا بیوی بچے, ظاہری بات ہے کیا ہوگا, پرسیکیوشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تھپڑ مارا ہے, پھاڑ دیا, منہ پھاڑ دیا, اور لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہیں. گھر بار کوئی ویلیو نہیں, مال اسباب کوئی ویلیو نہیں, اپنی جان کوئی ویلیو نہیں. تو انصار نے ایسا ہارڈ ویلکم کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا. مدینہ میں ایک خوشی کا عالم ہے, لیکن یہ خوشی اتنی ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, اور اب آپ دیکھیے آگے امتحان کس انداز سے شروع ہوتے ہیں. یہاں پر جو پہلا معاملہ آپ نے فرمایا وہ قریش کے خلاف جنگ کی تیاریوں کا معاملہ. مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے جو ہدایات جاری فرمائی اس میں مسجد نبوی کا صورت میں ایک قیام کو تشکیل دیا. مسجد نبوی کی تشکیل تاکہ کیا ہو, وہاں پہ مسلمانوں کی تربیت ہو, تزکیہ ہو, ان لوگوں کو منظم کیا جائے, حق اور باطل کے خلاف ایک سوچ کو ڈیولپ کیا جائے. یہ مسجد نبوی کا معاملہ. مہاجر اور انصار کے درمیان جو مواخات, بردرہڈ, بھائی چارے کا معاملہ کیا ہے, ہم یقین کیجئے ان کی مثالیں دے سکتے ہیں, تصور سے باہر ہے, ڈیٹیل سے جا کے پڑھنے والی چیز ہے کہ انصار نے کیا ہے. بخاری کی روایت میں سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہاجر بھائی اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار علاقہ بیوی بچے چیزیں چھوڑ کے آ گیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیداد میں سے بٹوارا کیجئے, ہمارے یہ مال ہے تقسیم فرما دیجئے. بخاری کی روایت میں سے آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں انصاری صحابی ہیں, کہتے ہیں دو بیویاں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیں, پردے کے اس وقت احکامات نہیں ہیں, جو پسند آتی ہے میں طلاق دیتا ہوں, عدت پوری کرے, یہ نکاح کریں. اس سے بڑھ کر عبد الرحمن بن عوف ہیں, کہتے ہیں نہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان اور مال میں برکت ہے, آپ مجھے بازار کی راہ دکھائیے. یہ معاملہ مواخات جوڑا رکھا ہے اور اکٹھا کیے. ٹھیک ہے جی. مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان مواخات ایک بڑی اہم بات, مصیبت میں پڑے ہوئے نہیں ہے بھائی چارہ. اب اللہ نے چاہا اگر آخری خطبے میں پہنچیں گے تو اس جگہ پہ یہ بات پڑھ لیں گے.
کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی اور مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان بھی، اس کی مال بھی، عزت بھی۔ مواخات کہاں سے نکلے؟ انما المؤمنون اخوہ، کیسے سمجھ آئے؟ بہرحال یہ ایک معاملات رکھا گیا۔ مدینہ میں آباد یہودی قبائل، ان کو پکڑنا انتہائی مشکل۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دانش مندی کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ معاہدے میں، میثاق مدینہ والے معاہدے میں ان کو جکڑا ہے، ایک برادری کے طور پہ رکھا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ برابری کا معاملہ ہے، فیصلہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، مدینہ پر حملہ ہوگا تو مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا معاملہ کیا جا رہا ہے، مدینہ سے باہر نکل گیا۔ اب دیکھیں مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں تو کیا ہوا؟ معاملہ مکمل ہو گیا، صرف مدینہ کی سرداری؟ قطعاً نہیں۔ آپ نے جنگ بدر کا، ہم آگے چل کے معاملہ ایک پڑھ رہے ہیں، اس کو کرنے سے پہلے 8 مہمات بھیجی ہیں۔ 8 مہمات، یعنی کہ ان کے جو تجارتی قافلے ہیں، جو ان کی لائف لائن ہے، اس پر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا کہ ظاہری بات ہے کفر کا زور توڑا جائے۔ معذرت خانہ رویہ نہیں ہے دین اسلام کا، ظاہری بات ہے حق کس کا ہے؟ رب کا۔ رب سب سے بڑا حق ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 6، رب سب سے بڑا حق ہے، رب کا کلام، رب کا دین، رب کا اگر آج جوئش لوبی اپنا توق لے کے سب کے گلے میں فٹ کرتی پھر رہی ہے بھائی، تو تمہیں اپنا دین رب کا پیش کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ظاہری بات ہے اپنی ایمان کمزور ہے نا، اس لیے اپنی پروڈکٹ میں ہی چیک کرتے۔ اللہ کا قانون اور ہمارا نہیں، ڈیوائن نالج رب کا، رب کے قانون اور قواعد، تو اس کے لیے 8 مہمات بھیجی، اور آخری مہم میں یہ ہوا ہے کہ ایک مشرک بھی مارا گیا۔ ابو سفیان کا بہرحال ایک معاملہ آیا ہے، وہ اس وقت تک ایمان لائے تھے، شام سے ایک تجارتی قافلہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ قافلہ جو ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آپشن ہے کہ اس قافلے پر معاملہ رکھا جائے، لیکن وہ قافلہ کہیں سائڈ پہ نکل جاتا ہے، اور ابو جہل کے پاس اس نے میسج بھیج دیا۔ ابو سفیان میں نے کہا جی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، تو وہاں پہ انہوں نے میسج بھیج دیا۔ ابو جہل جو ہے وہ پھر بھی اپنے تکبر میں دندناتا ہوا آیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ مسلمانوں نے اب ہم پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا، ہمارے قافلوں کو روکیں گے۔ لشکر لے کے آیا، اب یہ جنگ بدر کا ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ 1000 اولن تو 1300 لوگ آئے ہیں، لیکن 300 واپس لوٹ گئے، اور باقی 1000 کا لشکر بچا ہے مشرکین کا، اور مسلمانوں کے پاس 313 افراد ہیں۔ اور یہ غزوے کے لیے اللہ کے رسول، جنگ بدر کے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا تھا کہ سارے کے سارے نکلیں، اس لیے 313 افراد ہے کل، اور بعض جگہوں پہ آتے ہیں مسلم کی روایت میں 319 افراد۔ 319 افراد، سورہ انفال پورا خطبہ ہی جنگ بدر پہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم قرآن کو بھی عجیب سے انداز میں پڑھتے ہیں، ڈرائنگ روم سٹڈی کے طور پہ۔ آپ نے ذرا اگر ملاحظہ فرمایا، صبح کے وقت جو ہمارے ہاں گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے ہاں بھی پوچھ لیا ناشتہ مل رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، مل رہا ہے، ہاں بھی کسی نے بات کی آپ نے اس کو رسپونڈ بھی کر دیا، قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن آپ کے اندر کیا توڑ پھوڑ پیدا کرے گا؟ یہ آپ کو جنگ بدر والے منظر میں لے کے جائے گا۔ سورہ انفال کی تلاوت چل رہی، سورہ انفال کی تلاوت میں پورا خطبہ رب کریم کا جنگ بدر کے اوپر، وہ تو اس کی کیفیت میں جانے کی اشد ضرورت ہے ورنہ کام نہیں چلے گا۔ بہرحال جنگ بدر کے لیے انصار کا کوپریشن، مہاجرین کا کوپریشن، یہاں پہ انصار میں 2 لوگوں کی بڑی سٹیٹمنٹ پیاری ہے جس میں کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اصل میں مدینہ کے اندر لڑنے کے پابند تھے، باہر نہیں، کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو یہ جواب دیں گے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ، آپ حکم کیجئے ہم آپ کے لیے اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ، انصاریوں نے اپنے جذبہ ایمانی کو ثابت کر کے دکھایا۔ 313 افراد اللہ کے حکم سے، پورا وہ سورہ انفال پڑھیں تو پھر 1000 کی جماعت کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح دیا ہے، 70 مشرکین مارے گئے ہیں، بڑے بڑے سردار ان کے، اور 70 قیدی ہوئے ہیں۔ اور ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، پوچھتے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں بدر کے شہداء یا بدر میں لڑنے والوں کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اعلیٰ تمام مسلمان میں۔ فرمایا ہمارے ہاں فرشتے جو کہ جنگ بدر میں نازل ہوئے ہیں ان کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ حاتب بن ابی بلتا اسی لیے کیا کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ میں ایک معاملہ ہوا نا لغزش کا ان سے، تو کہا اے عمر تو نے دیکھا نہیں یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور پھر فرمایا تم جو کرو تمہارے لیے معاف ہے۔ اہل بدر پہلا اسلام کا مارکا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، انتہائی خوشی کا موقع۔ مسلمان لیکن جب واپس لوٹ کے آ رہے ہیں تو آپ پتہ ہے یقین کیجئے اب یہ جنگ بدر کی فتح کس کو محسوس ہو؟ جو حق کے لیے بیوی بچے مال اسباب قربان کیے، جن کے پاس دین کا تصور صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، قرآن پڑھ لینا نہیں ہے،
قرآن کو آگے بڑھ کے ڈیفینڈ کرنے والا معاملہ ہے، قرآن کی ترویج کا معاملہ ہے، قرآن کو بطور شریعت کے نظام کے طور پر رکھنے کا معاملہ. ان کو یہ بات پتا چلے گی کہ یہ خوشی کیسی خوشی تھی. اور جب واپس لوٹے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پہ غم کی تکالیف اپنی جوان اولاد سامنے گئی ہے. آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ غم کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جی کیا کریں اب اس کے بعد. جب مدینہ پہنچے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو رہا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو ایک قوت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. جنگ احد کا مارکہ ایک سامنے آتا ہے. اب یہاں پر غزوات کا ایک آپ معاملہ سلسلہ دیکھیں گے. غزوہ احد کا جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ شوال 3 ہجری میں تھا. میں غالباً اس کے حوالے سے آپ کو عرض نہیں کر سکا. بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی ہے. 2 ہجری 17 رمضان المبارک. یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے جنگ احد یہ شوال 3 ہجری جمعے کا دن. آپ اندازہ کیجئے، یعنی رمضان میں جنگ ہو رہی ہے، جمعے کے دن جنگ ہو رہی ہے. اس وقت جینا مرنا کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو یہ جنگ جو ہے احد کی، اس کے اعتبار ایک بڑا خطرناک معاملہ کیا ہے کہ اطاعت رسول کو نمایاں کیا گیا. اور اس کو جا کے بیان کیا گیا جنگ احد میں. غزوہ احد کو جو بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے لے کے 180 تک پورے کا پورا حصہ. اب اندازہ کیجئے جو ہم قرآن مجید میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس میں چیزیں کیا پڑی ہیں. اور وہاں پہ بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ بٹھا رہے ہیں مورچوں میں کن کو، اپنے جماعت والوں کو. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے اصلاً بدر کا انتقام لینے کے لیے مشرکین آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر کیا کیا ہے 3000 کا ایک لشکر اکٹھا کیا ہے. اور جتنا مال ابو سفیان کے قافلے سے بچا تھا وہ سارے کا سارا 262 کلو سونا اور 50,000 درہم اور دینار وہ آ کے اس غزوے پر لگا دیا. 3000 کا لشکر جرار جو ہے تیار کر کے لائے ہیں اور مسلمانوں سے ایک مقابلہ احد پر ایک فیس ہوا ہے. یہاں پر مسلمانوں کے پاس جو تعداد ہے وہ 1000 ہے. 3000 ورسز 1000. اور اس میں بھی دیکھیے جب ابتدائی طور پر ایک مشورے کا معاملہ رہا ہے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اندر بیٹھ کے لڑیں گے مدینہ میں. اچھا یہ زیادہ بہتر رائے تھی. لیکن کچھ جوشیلے صحابہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ بدر میں نہیں آئے گا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے. اور سورہ حجرات میں اسی لیے فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں. اگر وہ تمہاری باتوں کو مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. اور وہی معاملہ ہوا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک خیر اس بات پہ تیار ہو گئے. آپ زرہ ڈبل پہن کے جب نکلے تو تب احساس ہوا کہ معاملہ غلط ہو گیا. عبداللہ بن ابی بھی اسی معاملے میں شامل تھا کہ جی مدینہ میں بیٹھ کے کیا کیا جائے، ڈیفینڈ کیا جائے. اچھا اب اس بات کو اس نے بلکہ ایشو بناتے ہوئے جب مقام شہود پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ جا کے 1000 کی نفری میں سے جب دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا 300 بندے واپس آ گئے. عبداللہ بن ابی کا نام سنتے ہوئے یہ رئیس المنافقین ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاٹ کرتا رہے ساری زندگی، یعنی کہ آپ کی باتوں کی نفی کرتا رہے. دین کلمہ پڑا ہوا تھا بھائی، نماز پڑھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیچ دیتے تھے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہتا تھا لوگوں ذرا بات سنو غور سے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا. عبداللہ بن ابی نام سے اگر گھن آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو یہ کردار آج ہمارے پاس نظر نہ آ رہے ہوں، یہ معاملات ہمارے پاس نظر نہ آ رہے ہو. تو یہ جو ایک معاملہ 300 افراد اپنے لے کے نکل گیا، پیچھے 700 بندے اللہ کے حکم سے لڑے، فرشتوں کی مدد آئی، سب کچھ ہوا. لیکن مسلمانوں کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک درے پہ کھڑا کیا اور 50 تیر اندازی اور کہا نہیں ہٹنا. بس یہ ایک معاملہ ہوا ہے نافرمانی کا. یہ جو معاملہ نافرمانی کا جیتی ہوئی جنگ جو ہے عارضی شکست میں بدل دی ہے. مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پیچھے سے گھوم کے آئے مشرکین، اور وہاں پر جو 15 صحابی رہ گئے تھے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو سینڈوچ بنا دیا گیا. اور اس کے بعد جو پھر گھمسان کی شکست مطلب جو جنگ چھڑی ہے اس میں معاملہ ایسا ہوا ہے کہ مصعب بن عمیر جو اتنا پیارا نام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے قربان کیا، مدینہ میں آ کے پورا جو دروازہ کھولا ہے وہ ان کی اللہ کی رحمت کے بعد ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یعنی ان کی دعوت و تبلیغ سے معاملہ ہوا ہے. وہ اس جنگ میں شہید ہوئے. وہ جو شہید ہوئے وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ بات اور زیادہ تکلیف دہ ہوئی. بعض لوگوں نے تلواریں چھوڑ دی. اب یہ دوہرا غم پہ غم، ایک تو شکست اس کا اور ایک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہاں پر جو انصاری چیک کیے گئے ہیں آپ وہ تصور سے باہر ہے. 11 انصاری صحابہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ گر گئے اور تیروں کے بچھاڑ. آپ نے خود فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیں ان تیروں سے بچائے.
تو صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ فرمایا لکل جنہ, تم لوگوں کے لیے جنت ہے, جنت میں ماہیت ہے. کھڑے ہوئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صحابہ ادھر تیر کھاتے گئے اور گرتے گئے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونے دیا. آپ دیکھیے, تصور دیکھیے, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو تلوار چلائی ہے اس دن, اللہ اکبر کبیرہ, کہ کون اس کو حق کے ساتھ لے گا, کون اس کا حق ادا کرے گا. اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے ہوئے کہ تیر لگ رہے ہیں تو اپنی پیٹھ پہ لگ رہے ہیں. ایسے لوگ, یہ دیکھیے یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلی و مالی والناس اجمعین, اہل و عیال مال تمام لوگوں سے کیسے بات بنے. تو بہرحال یہ ایک عارضی معاملہ رہا, بعد میں مسلمانوں نے پھر ان کو بھگایا اور معاملہ کچھ بہتر ہوا, لیکن 70 مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں. تکلیف ہے, غم ہے, اور اس غم کے ساتھ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب ان کا پیچھا بھی کرنا ہے. چلے گئے, ایک معاملہ ہوا, لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 افراد کو فوری طور پہ تیار کر کے ابو سفیان کے پیچھے بھیجا, کیونکہ ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا, یہ واپس لوٹ کے آئیں گے. اس کے بعد جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ اس انداز سے آتا ہے کہ غزوہ خندق تک ہم پہنچتے ہیں. اب یہ جو بیچ میں 4 ہجری اور 5 ہجری کا معاملہ تھا, ابتلا کا, بڑی آزمائش ہے. مسلمانوں کو جو ایک قوت کے طور پہ دیکھ رہے تھے, اب وہ ایک دم امیج ڈاؤن ہو چکا ہے. اب تو ہر ایک کا جو ہے دل وہ کوئی نہ کوئی افواہ کے ذریعے سے کسی انداز سے آ کر مسلمانوں کے لیے, حقیقی معنوں میں اگر کوئی خطرہ ہوتا اس کو دبا لیا جاتا, یا کوئی اسی طرح فیک نیوز اڑا دی جاتی کہ جی حملہ کرنے آ رہے. تو ہر وقت مسلمان ایک کشمکش کی کیفیت میں رہ رہے تھے. 5 ہجری میں اصل میں ہم لے رہے ہیں موٹے موٹے غزوات, ورنہ تو بیچ میں سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ بلیو کیجئے گا ہر 15 دن کے بعد ایک نیا مارکا کھڑا ہے, ایک نیا مشکل ہے, ایک اور معاملہ ہے جسے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فیس کر رہے ہیں. مشرکین ہے, منافقین ہے, اہل کتاب ہے, کن کن سے بچا جائے, کن کن سے لڑا جائے. اور خاص طور پہ منافقین جو آستین کے سانپ ہے, اندر بیٹھے کیا کر رہے ہیں, وہ یہود و نصارہ کو اٹھا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, فکر نہیں کرو, تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. بہرحال یہاں پر ایک معاملہ یہ رکھا گیا کہ شوال 3 ہجری کے بعد یہودی قبیلے بنو نذیر کی عہد شکنی کے بعد انہیں بھی ساتھ ہی مدینہ بدری کی گئی. اور غزوہ خندق کا معاملہ جو سورہ احزاب میں جا کر دوسرے اور تیسرے رکوع, جس میں آیتیں ابھی بچے نے پڑھی تھی آپ کے سامنے, الحمدللہ دوسرے رکوع میں آتی اور تیسرے رکوع میں آتی. غزوہ احزاب, حزب کی جمع 10,000 کا لشکر تیار ہو کے 3,000 کل آبادی ہے مدینہ کی, یہ 3,000 لڑنے والے ہیں, اور 2,000 اور بندے استعمال ایڈ اپ کر لیں, 4,000 کی یہ آبادی, اس کے لیے 10,000 کا لشکر تیار ہو کے آ گیا. اور اس کے پیچھے بھی یہودی تھے, اس جنگ کو بھی کروانے کے لیے یہود تھے. انہوں نے بڑکایا کہ آئیے, بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اندر جائیں نا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم تو مسلمانوں سے خار کھاتے ہیں اپنے مذہب کی بنیاد پہ, تو یہ مشرکین پوچھ رہے ہیں یہود تم ان لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہو, یہ تو تمہارے ساتھ اہل کتاب ہیں, ان پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے, تم پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے. تو یہود کیا کہتے ہیں, نہیں, اصلاً مشرکین تمہارا مذہب زیادہ اچھا ہے بنسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاذ اللہ, جب یہ تعصب ضد پیدا ہوتی ہے انسان میں تو حق کو بالکل چھوڑ دیتا, پھر اسے اس سے کوئی غرض کوئی نہیں کہ حق کیا ہے. پتہ ہے اہل کتاب سے زیادہ اور کون قریب ہوگا, اور ان کے اپنے علماء جو ہے وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. غزوہ خندق کا معاملہ یہ جو پیش آیا یہ 5 ہجری شوال میں پیش آیا, یہ بھی شوال کا ہی معاملہ ہے لیکن 5 ہجری ہے. اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, بہت پیارا نام ہے ان کا, اسلام لانے کا واقعہ ایک اور ایسا پیارا عمل ہے کہ جس سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کہتے ہیں کہ سلمان اپنا ذرا اسلام کا واقعہ تو سناؤ. اسے کیا ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ کیسے جان لگائیے, فارس سے کیسے چلے. اور کہا اگر یہ سریا پر بھی ایک ستارے کا نام ہے, اسلام ہوتا تو سلمان جو ہے اس کو پا لیتا. سلمان ابن اسلام, سلمان کو کسی نے اون نہیں کیا, تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اہل بیت میں بھیج دو. آپ اندازہ کیجئے دین اسلام کے لیے کھپیں گے اللہ کی طرف سے عزت ملے گی, اور دین اسلام سے ہٹیں گے تو مٹ جائیں گے بھائی, جیسے آج مٹے ہوئے. ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی ہے, 10,000 کا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں. 10,000 تو میں نے کہا آبادی نہیں ہے, 10,000 کا لشکر, اور یہاں پر یہ لا کر معاملہ رکھا گیا. اس کے لیے سورہ احزاب کی آیات, اور وہاں پر جو معاملہ فرمایا گیا, اور اس وقت کو فرمایا جا رہا ہے کہ مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے, اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. 10,000 کا لشکر
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے, منہ کو آ رہے تھے, اتنا بڑا معاملہ. اور جو خندق کھودی گئی ہے بھائی وہ کتنی ہے, 3.5 میل لمبی, اس کی چوڑائی گہرائی, جو پتھریلی زمین پہ چلے ہیں کہ آج وہاں پر کھودنا کتنا بڑا عذاب ہے. اور اس کام میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مشغول ہے, کھدائی کر رہے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسینٹیوز ملنے, اتنی کھدائی آج ناپ لیجیے کتنی ہوئی تو پھر اتنے پیسے جاری کر دیے جائے. گھر پیچھے یہودیوں کی وجہ سے بدبختوں نے, انہوں نے اس جگہ پہ بھی آ کر بدعہدی کی, اور وہاں سے غیر محفوظ, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. ایک صحابی نے آ کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ اٹھا کے, صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھا ہوا ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں کھدال ہے, خود کھڑے ہیں اور اپنے شکم مبارک سے جب ہٹا کے دکھائے تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اس دین کے لیے سب سے پہلے خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھپ کے دکھایا ہے. کسی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ جو کہے جی برادری ہے, گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, مال ہے, اسباب ہے, کیا کریں, آج یہ چیز نظر آتی ہے, وہ چیز ہے, کل کو حوض کوثر پہ کیا کہہ رہے ہوں گے ہم کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اللہ ہم پر رحم فرمائے بھائی, محبت کس سے کرتے ہیں اور کھپ کدھر رہے ہیں. وہ جو 20 روز خندق کھودی گئی ہے, 25 روز کھودی گئی ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں جو آیا ہے 20 فٹ معاملہ آیا ہے, تصور سے باہر ہے. اس کو سورہ احزاب میں پڑھی اور اسی جگہ پہ آ کے یہ بالکل مڈ میں آئی ہے آیت جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ جو صحابہ کے ساتھ اشعار پڑھیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کوئی عیش نہیں ماں سوائے آخرت کے عیش کے. کتنا یقین کامل ہے. اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور ہم مرتے دم تک اس معاملے کو پورا کر کے رہیں گے. اس کام کو کیے. لشکر آیا ہے 10,000 کا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت سے بیچ میں کوئی معاملہ پیش آیا, خندق کھودنے کی کراس کرنے کا کوئی معاملہ آیا تو اس میں 1-2 مقابلے ہوئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا, ایسی ٹھنڈ فرمائی ہے, ایسی ہوا چلائی ہے کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں, وہاں سے چلے گئے. اور مسلمانوں کو بغیر لڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے فتح نصیب فرمائی. لیکن اس سے پہلے جو جدوجہد ہے اور کوشش اور مشقت ہے وہ تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی مدد کب آتی ہے, جب بندہ پہلے کھڑا ہوتا ہے مضبوط ہو کے, تو وہ کام کرایا گیا. اچھا, اس معاملے میں آپ یہ دیکھیے گا ذرا, 1 مہینہ پہلے کھدائی کا چل رہا ہے. اچھا, 1 مہینہ محاصرہ ہوا, یہ بات میں ابھی شاید اسکپ کیا. پہلے ایک بات سمجھیے گا, 1 مہینہ صرف کھدائی کی گئی ہے 25 روز تقریباً, اور اس کے بعد 1 مہینہ ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آلموسٹ 2 مہینے. اس کے بعد جو اس سارے معاملے میں بنو قریظہ نے جو عہد شکنی کی ہے, ابھی فتح کی خبر آئی ہے کہ جی یہ لشکر چلے گئے ہیں. منافقین کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ لشکر چلے گا, وہ کہتے نہیں ابھی پھر لوٹ کے آ جائیں گے. منافق کمزور ایمان والا ڈرتا ہی رہے گا. ایمان والا دیکھا ہے لشکر کہا ہے, یہ وہی تو چیز ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں کہا تھا, ہمارا تو ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ایمان کیسی قوت ہے. ایک معاملہ یہاں پر ایک اور جو ہے کہ بنو قریظہ کے ان کی عہد شکنی کے لیے جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے ہیں, جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ صحابہ نے بھی ہتھیار اتار دیے, فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے. بنو قریظہ کی طرف چلیے, 1 مہینہ پھر محاصرہ ہے. 3 مہینے کا ذرا یہ پیکیج دیکھیے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ چلنے والوں کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے, استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے, کس طرح تھک ہار کے چور ہو کے آئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب مشرکین نہیں ہم پر حملہ کریں گے, ہم ان پر حملہ کریں گے. یہ ایک معاملہ آ گیا. اس کے بعد ذرا چل کے دیکھیے, غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ, یہ ایک معاملہ سورہ فتح میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. اور اس خواب کا معاملہ کس طرح کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے الگ کروا رہے ہیں اور عمرہ فرما رہے ہیں. اچھا, سال کا تعین نہیں ہے, آپ یہ معاملہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ 1400 صحابہ کی ایک جماعت لے کر چلیں. اب جب پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر تو مشرکین کو پتا چلا, انہوں نے اپنا غیرت والا معاملہ سمجھا, حالانکہ یہ وہ تھے کہ جس میں عمرے کے لیے اجازت تھی عام لوگوں کے لیے اور امن کا معاملہ سمجھا جا رہا تھا. لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنی غیرت اور حمیت سمجھتے, انہوں نے کہا جی ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. سفارتکاری کے لیے یہ معاملات آگے بڑھائے گئے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے انہیں آپشن ایک آیا ہے کہ آپ عمرہ کر لیں, بہرحال ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں عمرہ کر لوں, مجھے عمرہ نہیں بارے میں آتا.
آپ اندازہ کیجیے ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا نا کہتے جی عمرہ کر لیتے ہیں دعا کریں گے شاید ان کے دل نرم ہو جائے اور ہمارا عمرہ بھی ہو جائے گا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کرنا. آپشن کیا دے رہے ہو ہمیں کیا آپشن دے رہے ہو؟ اتنے میں آپ جو ہیں ادھر افواہ یہ پھیلا دی گئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے کہ 1400 صحابہ, ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے, 1400 صحابہ ہیں اور ہم ہلیں گے نہیں جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک اپنا ہاتھ. اور بیعت رضوان رب کریم نے ان کے لیے اپنی خوشنودی کی رضا لکھی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں, بیعت رضوان. صحیح جی. اچھا بہرحال بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط ہے. وہاں پر ایک معاہدہ پھر طے پا گیا. معاہدہ بظاہر ایسا تھا کہ بندہ حیران ہو جائے کہ مسلمان چلے جائیں گے, اگلے سال آئیں گے, نیام میں تلواریں رکھیں گے, 10 سال کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اگر مشرک کوئی ہوگا اور وہ ایمان لاتا ہے تو لوٹا دیا جائے گا, اور اگر مسلمان کوئی ایمان لے کے چھوڑ کے اپنا ارتداد کر کے مکہ آتا ہے تو ہم اسے لوٹائیں گے نہیں. ساری بالکل کیا لگتی اینٹی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو لاؤ سائن کرو. جو لوگ ہمارے یہاں فتح یہ صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ کے معاہدوں کے حوالے دیتے ہیں, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جو بھی معاہدہ کریں دین کے فائدے کو دیکھ کے کر رہے ہیں, اور مستقلاً کوئی باطل کے ساتھ آ کے دوستی نہیں ہو رہی, بلکہ اصلاً کیا ہے دین اس وقت کیا ہے, اس وقت قوت کے طور پہ نہیں ہے, اس وقت کیا چیز ہے امن مقصود ہے تاکہ بیٹھ کے صحیح معاملوں میں کام کیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, سبحان اللہ, ایمان تو پھر ان کا کیسا ہے, پریشان ہو گیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دب کے کیوں کرے صلح, اور سارے صحابہ کا یہ معاملہ تھا. بارک آپ نے ایک معاملہ یہ اللہ کا حکم تھا, اسی کو سورہ فتح میں فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی, اور کون سی واضح روشن فتح دی ہے. اسی معاہدے کو کہا گیا آگے بسم اللہ پہ مسئلہ ہو رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا ہے, سب پہ نہیں. اچھا ہوا کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا, ایک قوت سمجھا ہے, مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا معاملہ ملا, اور جو 19 سال میں معاملہ نہیں ہو رہا تھا اگلے 2 سال میں وہ کام ہوا ہے کہ سبحان اللہ, کیا کہا اس کو, فتح مبین. اللہ کے کاموں میں خیر ہے, بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے. صلح حدیبیہ کا ایک معاملہ, لیکن یہ کوئی مستقلاً باطل کے ساتھ مل کر کوئی ایک معاہدہ نہیں ہے, یہ اس ٹائم فریم کے ساتھ ہے, وہ اسٹریٹجیز اور پلاننگ کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد خیبر والا ایک معاملہ رکھا گیا. خیبر میں سے ایک بات صرف آپ سے عرض کروں گا کہ خیبر والے دن جو یہ بھی یہودیوں کا مسئلہ تھا ایک, اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی عمارت نہیں چاہی, لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلعے جو خیبر کے یہود کے تھے ان کو فتح کرنے کے لیے رات کو اعلان کیا کہ کل صبح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرچم اس کو دیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی تمنا نہیں کی عمارت کی, لیکن اس دن میرا دل چاہتا تھا کہ میرا نام لے دے. ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میرا نام لے. یہ وہ لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے جس کو عمارت ملے گی وہ جان کہاں پہ جا کے کھپائے گا, اللہ کی راہ میں. مرحب کا مقابلہ کیا نا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح علی رضی اللہ عنہ کو پکارے, لاٹری کن کے نام نکلی, سبحان اللہ, اور ان کی آنکھوں میں ایک معاملہ تھا, تکلیف تھی, تھوک ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور جو اللہ نے اپنی رحمت سے شفا دی ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر ہر چیز بالکل ہی صحیح نظر آئی. بالکل معاملہ ان کا اللہ نے دیا, اور ان کے ہاتھوں پر یہ فتح خیبر والا معاملہ ہوا. اصلاً یہ پیچھے ہیں کہ یہود کی کچھ شرارتیں تھیں اور بدعہدیاں تھیں, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. بہرحال یہ فتح خیبر کا ایک معاملہ آیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی ایک اپنے سفیر ہے ان کو بھیجا والی غسان کی طرف. آپ کے ایلچی تھے اور آپ کا مبارک نامہ, خط مبارک نامہ لے کے گئے. انہوں نے کیا کیا, قاصد کو ہی شہید کر دیا. اب یہ سفارت کاری کے بھی خلاف ہے, یہ اعلان جنگ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی جماعت بھیجی ہے, اور یہ موتا غزوہ موتا کہلاتا ہے. اس میں 3000 کی جماعت نے 2 لاکھ رومیوں کے ساتھ جا کے لڑا. آپ بلیو کیجئے, میں بتاتے ہوئے آپ کو ڈر رہا ہوں. 3000 کی جماعت, ذرا ریشو نکالے, 1:60 ہے. 3000 مسلمان ہیں اور 2 لاکھ رومیوں کی فوج ہے. آج تو ایسی ہے کہانی ہے. کبھی مسلمان تیری شان یہ تھی, آج ڈھونڈنا پڑتا ہے مسلمان کون کون ہے. برا نہیں منائیے گا, بتانا پڑتا ہے صاحب میں بھی مسلمان ہوں, پلیز مجھے بھی شمار کیجیے. یار آپ فجر میں نہیں نظر آتے, آپ کی عورتیں پردہ کوئی نہیں کرتی, سود بھی کھاتے ہیں, گڑبڑے بھی کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, مسلمان پہ سارا جائز ہے.
مسلمان اللہ کا بندہ بن کے رہے، یہ دنیا تابع ملے گی. 3000 اور ادھر 2 لاکھ. اس معاملے کو بہرحال رومیوں نے اپنے لیے ایک حد تک بھی سمجھا، ظاہر ہے گڑبڑ ہوگی، ان کے اور جو ریاستیں تھیں انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معاملہ پھر آگے جا کے بھی ایک آتا ہے، وہ جنگ تبوک کے ساتھ جڑتا ہے. اس سے پہلے فتح مکہ جو کہ سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں فرمایا اب ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے، اب یہ مشرکین پر چڑھائی کریں گے اور اب یہ لوگ ہماری طرف نہیں آئیں گے. 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے ہیں. معاملے کو خفیہ رکھا گیا، حاتب بن بلتہ سے ایک یہی لغزش کا معاملہ ہوا ہے، لیکن خالصتاً نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ تھا ایک معاملہ. وہ معاملہ بھی رکھا گیا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب آپ نے ہونا تھا، آپ کی اس لغزش کو معاف بھی فرمایا گیا. اور 10,000 کا لشکر جب لے کر پہنچے ہیں تو وہاں پر تو ہکا بکا رہ گیا اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہوا ہے. مکہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا ہے. لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جا کے پڑھی، جب ابتدان صحابہ کرام جو کہ ایک پیچھے اتنا زبردست اپنا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اپنے رب کے حضور قربانیاں دینے کا، تھوڑا پسو پیش اختیار کیا، تھوڑا لیت و لال کیا کہ جی مکہ میں رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کے منافی ہے، ابو سفیان جو ہیں وہ صلح کرنے آ رہے ہیں. اصلاً بنو خزاع اور بنو بکر ایک قبیلے کا مسئلہ ہے، ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور مشرکین نے جو ہے بنو بکر قبیلے کی مدد کی، حالانکہ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ نہیں مدد کریں گے. اچھا یہ ہوا ہے نا، تو اب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو توڑ دیا. صلح حدیبیہ والا ابو سفیان آیا ہے، منتیں کی، نہیں مانا اس معاہدے، یا کبھی دب کے صلح کر لی ہے بظاہر، اور یہاں پر وہ چل کے آ رہے نہیں کی. یہ صلح کب اسلام کے حق میں فائدہ مند ہے اور کب اسلام کے خلاف ہے. اسلام ایک قوت ہے، یہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اس کا معاملہ، آپ نے 10,000 کا لشکر لے کے گئے اور وہاں پر جا کر پھر جو معاملہ ہوا 12 افراد کی جو ہے ہلاکت ہوئی ہے، مکہ فتح ہو گیا. ابو سفیان کو بھی عزت دی گئی، اسلام قبول کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے. ان کے گھر میں کوئی چلا جائے، حرم میں چلا جائے، اپنا دروازہ بند کر لے، امن. یہ اسلام کا پیغام ہے. یہ جو آج اسلام کے ساتھ غلط باتیں منسوخ کیجیے بالکل غلط ہے. اسلام جان نہیں لیتا، لیکن اس کے باوجود اسلام نافذ ہو، اس کے لیے جہاں جان دینے کی باری آتی ہے تو قرآن مجید سورہ انفال میں کہتا ہے دشمن پھر تمہاری پیٹھ نہ دیکھیں سینہ دیکھیں. یہ تو یقین کیجیے آج ہمارے ایمان مرے ہوئے، مجبوری ہے. فتح مکہ، اور پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت گرائے ہیں، اور وہاں پر یہ آیتیں آئی ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اور باطل تھا ہی کس کے لیے؟ اس مٹنے کے لیے. آپ بلیو کیجئے 360 بت کب سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، پاک کیا گیا ان کو، معاملات کو رکھا گیا. فتح مکہ کا معاملہ ہمارے پاس. اسی کے بعد ایک غزوہ حنین کا معاملہ پیش آیا ہے. سورہ میں ایک بات بیچ میں مس کی ہے، وہ ہے بڑی پیاری آیت ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا. صحابہ نے جب کہیں فتح مکہ کے لیے تھوڑا بہت کیا نا تو جو ڈرایا گیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. ڈرا دیا گیا اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، بیوی بچے، مال اسباب، یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے رسول کی محبت میں یا دین کی محبت سے زیادہ محبوب ہو گئے، فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. کیسا ڈرا دیا کہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. آج 180 ڈگری پہ پڑا ہے بھائی دین کیا کہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اتنی قربانیاں دے کر سورہ حجرات کا بھی آخری رکوع اس اعتبار سے پڑھنے کے لائق ہے تو فوراً جھنجھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہمیں کون سا چاہیے، ایک نمبر چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، مت کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں، ما لا تفعلون، تو فوراً جگا دیا گیا فتح مکہ کے اعتبار سے. غزوہ حنین واحد ایسا غزوہ ہے جہاں پر آ کر معاملہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے فتح مکہ کے بعد ہے، اور 4,000 دشمن کی تعداد ہے. آپ اندازہ کیجئے. اور مسلمان یہاں پر ابتدائی طور پر مغلوب ہو گئے ہیں. جب بھی مسلمان، یہ قرآن مجید سورہ توبہ میں نقل گیا، جب بھی مسلمان اپنی تعداد پہ آ کے کرے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. 4,000 دشمن تھے، اور یہ یہاں پہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کا معاملہ ہے. تو وہاں پر 12,000 مسلمان، لیکن اپنی کثرت پر نازا جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں، انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کی ہے، سارے تتر بتر ہو گئے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایسی پیارے ریمارکس آتے ہیں، فرمایا آپ
سفید خچر پہ ہیں اور آپ دشمن کی صفوں کو بیچ میں ہیں، میں آپ کی رکاب پکڑ پکڑ کے پیچھے لاتا ہوں. بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا گیا ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹ میں کھڑا ہو کے لڑتا تھا. شجاع اور بہادری امتیاز ہے. اللہ آج اس وصف کو پانے کی توفیق دے. مسلمان بزدل نہیں ہے بھائی، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. سیرت کے پیغام مختلف انداز کے ہیں. سیرت سلانے نہیں آئی، جگانے آئی ہے. قرآن مجید اور سیرت مبارکہ پارٹ اینڈ پارسل، لازم و ملزوم یکجان ہے. یہ اس انداز سے دیکھا جائے تو واللہ کیا معاملہ ملتا ہے. بہرحال ابتدائی طور پر کوئی شکست کا معاملہ رہا ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہا ہے کہ آواز لگائیے، سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مسلمان نے دوبارہ حملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فتح نصیب کی ہے. ایک آخری معاملہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی طرف بھیجا ہے، اور یہ تبوک کا معاملہ غزوہ تبوک 30,000 کا لشکر ہے اور فرض عین قرار دے دیا. سارے نکلے. یہ وہ غزوہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا سامان، عبد الرحمن بن عوف ایک بہت بڑا مال کا حصہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو پوچھئے نہیں. 300 اونٹ تو سامان کے ساتھ لدے ہوئے دیے، 10,000 درہم دیے، لیکن 30,000 کا مجمع ہے. 18 بندوں کے پاس ایک سواری ہے، ایک کھجور ہے جس پر گزارا کرنا ہے. اللہ اپنی جیش الاسرا کہا جاتا ہے، تنگی والا اسرا. اور اس میں جنگ کوئی نہیں ہوئی، رومی ڈر کے مارے نکلے کوئی نہیں ہوم گراؤنڈ پہ. مسلمان کی یہ شان. 800 کلومیٹر کا فاصلہ، سخت گرمی، فصل تیار، سارا کچھ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. نمازیں نہیں پڑھتے تھے بھائی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، بس چھوڑ دیے جائیں گے. جو آج ہم نے کہانی سمجھی ہوئی، یقین کیجئے بس جی میں اسلامک اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا دیا، اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ اب بتائیے، اب یہ نمازیں پڑھے گا اور اس کی نمازوں کا بھی ثواب مجھے ملا کرے گا. اسلامی اسکول میں آنے والی اس کی بندی پردہ نہ کرے، یہ عجیب سا اسلام ہے. یہ عجیب سا اسلام ہے. اگر آج ہمارے معاملات، معاشی معاملات رزق حلال پر مبنی نہیں تو حلال چیزیں کیسے صادر ہوں گی بھائی؟ اللہ ہم پر رحم فرمائے. من بتا بھی عمل لم یسری بھی نسب، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا سب نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. یہ اللہ کا احسان ہے. جس پلیٹ فارم پہ ہمیں کوئی حق کی بات مل رہی ہے، اللہ کرے اس کو قبول کر کے کھڑے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، ایک جد و جہد والی زندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. 30,000 کا لشکر رومیوں کے ساتھ، 20 دن جانے کے 20 دن آنے کے، اور 15 دن وہاں پہ قیام کیا. آنا جانا ایسا ہے کہ پھٹ گئے ہیں ہونٹ پھٹ گئے ہیں، لوگوں کے پتے کھائے ہیں. اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی جو ہے ان میں سے پانی حاصل کر کے پیا گیا. یہ پوزیشن بنی ہے، یہ پوزیشن بنی ہے دین اسلام کے لیے. آج وہی اسلام ہمارے پاس ہے. وہاں پہ جذبہ ایمانی کیا ہے اور آج ہمارے پاس کیا ہے. بہرحال جنگ تبوک کا ایک معاملے پہ یہ آپ کا ایک معاملہ رکھا گیا کہ عرب و عجم پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، جنگ تبوک، اور یہاں پر کیا ہو گیا، عرب اور عرب سے باہر بھی اب اللہ کے دین کی ترویج کا معاملہ شروع کر دیا، جسے آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آگے بڑھایا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حج فرمایا، اور اس میں جو آخری خطبہ ہے 10-12 اس کے ورژن ہے. اپنی اپنی جگہ پہ موٹی موٹی باتیں عرض کر دوں. بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ. اللہ کرے کھڑے ہو جائیں، اللہ کرے اس حق کے پیغام کو لے کے کھڑے ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جانیں لگائی ہیں اس کام پر. اسی اعتبار سے کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان بھی، اس کی مال بھی، اس کی عزت بھی. کسی گورے کو کسی کالے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. خطبہ حجت الوداع کا پیغام. اور اگر ہے کوئی کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ماں سوائے تقوی کے. وہ تقوی آج ہمارے پاس ملتا ہے بھائی، ہے نا کمی کوتاہی. میں اور آپ اپنی جگہ پہ اس کا شکار ہیں. اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جائیں. حجت الوداع یہ آپ کا 10 ہجری کو آخری حج ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا وصال مبارک کا معاملہ آتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آخرت کی فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو رکھنا چاہتا ہوں. یہ سیرت کے آخری مراحل میں سے بات ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بخاری و مسلم میں ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ تو کیسر و کسرہ کے بادشاہوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بادشاہوں سے بھی زیادہ عزت فرمائی ہے، مگر وہ لوگ تو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ زندگی گزار رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی عیش و عشرت سب ان بادشاہوں کے لیے ہو اور ہمارے لیے آخرت کی چیزیں ہوں؟ محبت کرنے والوں کے لیے ذرا
دیکھ لیجئے ابھی بیچ میں بہت بڑے بڑے غزوے بھی چھوڑ دیے. غزوہ ذات الرقا یہ غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح لڑے. اس کا نام ذات الرقا کیوں پڑا ہے؟ کہا کوئی چیز پہننے کے لیے نہیں ہے اور ہم نے اپنے پاؤں کو کپڑوں سے لپیٹا ہے اور چیتھڑے اڑ چکے ہیں کپڑوں کے اور ہمارے پاؤں کے تلووں کے. جوتے کون سے ہوں؟ ہش پپیز، ایروسافٹ، بورجان جی، ای بی ایچ. اور اس پہ بھی دل نہیں ٹکتا. مسئلہ تو یہ ہے اس پہ ٹک جاؤ اور کھڑے ہو جائیں کہ جی اب ہمیں لے چلو رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. وہ پہن کے بھی بندے کے نماز جانے کو دل نہیں چاہتا. نمازیوں کے پاس تو جوتے ویسے ہی ہلکے ہوتے ہیں، ہمارے یہ والے جوتے پہن کے کہیں اور جائیں گے. اللہ ہم پر رحم فرمائے بھائی. یہ سیرت کا پیغام جگانے آتا ہے، سلانے نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. میری اس دنیا کی مثال تو ایسی ہی کہ ایک مسافر اپنی سواری سے اتر کر درخت کے نیچے آرام کرے اور پھر اپنی منزل کی طرف چلا جائے. ابو داؤد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات، بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو صرف اتنا رزق عطا فرما جتنے کی ان کو ضرورت ہے. اللہ تو ہم پر رحم فرما. آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں گھر میں اور اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کہتے ہیں روزہ رکھ لیتا ہوں. تصور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ مدینہ منورہ آئے. انہوں نے کبھی 3 دن مسلسل گندم کی روٹی نہیں کھائی. 3 دن مسلسل گندم کی روٹی نہیں کھائی. بخاری مسلم کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر ایسا وقت بھی آیا پورے مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. اور کبھی پڑوس یا کبھی انصاری کے گھر سے دودھ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیتے اور ہمیں بھی پلاتے تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. آج ہمارے گھروں میں اور عورتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ گھر کا کھانا کھا کھا کے تنگ آئے ہوئے ہیں. پلیز آؤٹنگ کے لیے باہر لے کے جائیے. ہمارے پاس مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے پاس زندگی گزر کس طرح رہی ہے؟ ہمارے معاملات چل کے چھٹیاں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی منانے کہاں جاتے تھے؟ آج ہمارا دینی طبقہ ملیشیا سے نیچے کھڑا نہیں ہوتا. ہیپی نیو ایئر دیکھنے کے لیے دبئی پہنچے ہوئے، شارجہ پہنچے ہوئے اور دین اسلام زندہ باد. آ کے پوچھتے ہیں اسلام نافذ نہیں ہوا؟ ہم پیچھے گئے ہوئے تھے. یہ ہمارے طرز عمل ہے. ایسا ایک وقت آیا ہے کہ مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی. بخاری کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ایسے گزارتے کہ آپ کے اہل خانہ کے پاس سوائے جو کی روٹی یا کھجور کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایک جگہ پہ کہا کھجور روٹی کے ساتھ کھا رہے تو کسی نے کہا تو آپ نے کہا کہ یہ اسی کا سالن ہے جس کھجور کو آج ہم سنت کے طور پہ کھاتے ہیں کہ بھائی میٹھا تو کھلا دو سنت پوری ہو جائے. یہ سنت کا مفہوم دیکھیے آپ ذرا، آپ ہمارے انداز دیکھیے. 20 طرح کے میٹھے رکھے ہوتے ہیں شادیوں میں. آپ ذرا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں نا، بیٹے بھی جا رہے ہیں، بیٹیاں بھی جا رہے ہیں. تنگی کا بھی معاملہ ہے. فاطمہ کو جا کے کوئی چیز پہنچا کے کہیں پہ ہوا معاملہ، 3 دن سے اس نے کوئی چیز نہیں کھائی. کون ہے؟ سیدۃ النساء ہیں. آج عورتیں ایک جگہ کا لباس دوسری جگہ نہیں پہن سکتی. مردوں کو صرف اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جناب یہ کما کے لاتے جائیں اور ہم کھپاتی جائیں. اس کا بھی یہ زندگی کا مقصد ہے اور اس کی یہ زندگی کا مقصد ہے، اور یہاں سے سیدھا جانا جنت الفردوس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو معاملہ آتا ہے کہ پیر کے دن 29/11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور مدینے کے قبرستان تک جنازے کے ساتھ گئے. واپسی پر راستے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد کی شکایت ہوئی. وہاں سے یہ معاملہ آگے بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے بھائی؟ جی قبرستان. کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. جاؤ قبرستان اور دیکھو. یہ بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے، تمہاری طرح خواہشات تھی، تمہاری طرح معاملات تھے، اور جب دھر لیے گئے تو پھر اس میں سے کسی کو اٹھنے کا ٹائم نہیں ملا. اللہ کا واسطہ ہے جائیں قبرستان تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور بیماری کی حالت میں 11 دن تک نماز پڑھائی ہے، اور مرض الموت کی کل مدت تقریباً 13 دن رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری معاملات ہیں ان میں اما عائشہ جو ہیں وہ معوذات کو، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، ان کو پڑھ کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے آپ کے جسم مبارک پر پھیرا جا رہا ہے. میں بڑی اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کتنا یقین ہے سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس پہ کہ بیماری کی حالت میں آج یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، نہیں پڑھ پاتے.
2 روپے کی جعلی گولی پر اعتبار ہوتا ہے، اس پہ نہیں شاید آ رہا ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی حالت میں اہل روم سے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اسامہ بن زید کو بھیجا۔ آپ اندازہ کیجئے بیماری کی حالت میں، آپ کے آخری 5 دن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی کچھ مورتیوں کے حوالے سے بات آئی تو وہاں پہ ڈرایا اور کہا کیا، ان یہود و نصارہ میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہاں اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، ان کی تصویریں بنا کر رکھتے، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ آخری وقت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اس کی پوجا نہ کی جائے، موطا امام مالک کی روایت۔ اسی طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت کو اختیار کر لے یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ بخاری مسلم کی روایت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ بات سن کے رونے لگ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنی محبت کرتے ہیں۔ دین تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو مکمل کر دیا، بس ختم، مشن کمپلیٹ، واپس آئیے۔ یہ ٹارگیٹڈ لائف گزاری اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج ہمارے پاس تصور دین دیکھیں، یقین کیجئے جو لوگ دین کے ساتھ جڑے ہیں ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے انداز دیکھیں، کس چیز پہ خوشیاں منائیں؟ اللہ کے دین کے مٹنے پر، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مٹنے پر، کس چیز پر؟ کیا انداز ہے ہمارے پاس؟ اور سنیے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 4 دن یہود و نصارہ اور دیگر مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، وفود کی اسی طرح مہمان نوازی کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آج اللہ کی کتاب اور سنت رسول کسی جگہ پہ نظر نہیں آتی۔ شرعی عدالتوں کے وفاقی مشیر صاحب یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ پردہ حرام ہے، چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہے، تو پھر یہی اجر ہوگا بھائی، لبرلزم والا دین۔ دیکھ لیجئے، بیماری کے ساتھ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ مرسلات 77 آیات پڑھی ہیں، بخاری کی روایت، آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح مختلف نمازیں پڑھا رہے ہیں، بار بار یہاں پر نمازوں کے حوالے سے حکم آ رہا ہے، نمازوں میں جتنی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حیات طیبہ کا دن اما عائشہ کے حجرے میں آپ کو جو ہے شفٹ کر دیا گیا اور آخری ایام آپ نے وہیں پر گزارے ہیں، اور تمام بیویوں سے اس کے لیے بھی اجازت لی، پوچھا پہلے اس انداز سے۔ اور بہرحال اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلوا کر پیار کیا، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، اور آپ نے تمام ازواج کو بلوا کر کچھ نصیحت فرمائی، اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنی نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلام اور لونڈی پر نرمی کرنا۔ نماز بھائی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کرے کہ اپنی نمازوں کو درست کرنے والے بنے۔ پہلا جو کنیکشن ہمارا بلڈ اپ ہونا ہے رب کے ساتھ، وہ نماز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک، آپ نے دیکھا آخری لمحے میں مسواک کا معاملہ آ رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا عبد الرحمن ان کے بھائی لے کے آئے تو آپ نے مسواک نرم کر کے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چبانے کی کوشش، نکاحت کی وجہ سے چبا نہیں سکے، اما عائشہ نے جلدی سے لے کے نرم کیا اور پھر آپ کو دیا۔ آپ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسواک کرتے نا اور اما عائشہ کو دیتے کہ دھو کے رکھ دو، اما عائشہ جاتی ہیں اور اس کو پہلے خود کرتی، آپ کا کیا ہوا مسواک تبرک کے طور پہ۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، بیچ میں سے بہت بڑی بڑی باتیں بھی چھوڑ کے آیا ہوں، جس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے مشرکین نے آ کے دیکھا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، لیکن یہ سارا اتباع کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ کے حکموں کی پاسداری کے ساتھ آپ سے محبت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک معاملہ۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی سختیوں کے حوالے سے خود دعا فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیوں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ آج رنگینی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی آج ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کی سختیاں ہیں، واللہ اگر آج اسے ایمان پہ مرے تو کامیاب ہے، اور اگر آج من چاہی زندگی رکھی بدترین انجام ہے، بدترین انجام، آخرت نہیں، دنیا میں 2 فٹ گڑے میں، اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما حضرت بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے ابا جان کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد تمہارے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور پھر آخری جملہ ہے، پھر رفیق الاعلیٰ، 3 دفعہ دہرایا کہ اللہ رفیق اعلیٰ، خالق کائنات اللہ جل شانہ کی طرف۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور اس پر جو کیفیت ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بندہ ہوش کھو بیٹھا، کہتا ہے اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں گردن اڑا دوں گا۔ اور اسی پہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی جو عظمت ہے
کہ اس دن جو امت کو آ کے سہارا دیا ہے، آپ آئے، آپ نے بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، آپ فوت ہو گئے ہیں، اور پھر باہر آ کر جو آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، فرمایا کیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں کہ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی پھر گیا تو دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے جو الفاظ تھے وہ یہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ الحی القیوم ہے، اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہے کہ اس معاملے پہ امت آ کے یکجا ہوئی ہے، ورنہ دوراہے پہ کھڑی تھی۔ وسلم کا مشن وہ پیچھے چھوڑ کے گئے، اور صحابہ نے ایک ایک کر کے اس کے لیے جان دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا آپ کو اس دین حق قرآن کے ساتھ اور کامل شریعت کے ساتھ، کیوں؟ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کیا جائے۔ اور چاہے یہ بات کتنی ہی کافروں کو بری لگے، میرے پیارے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کو بڑھائیں۔ اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمیں سیدھا کر دے۔ سیرت ہمیں کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینا سیکھو۔ لوگوں نے اپنے بیوی، بچے، مال، اسباب، وقت، صلاحیتیں، ہر چیز قربان کی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوں، خود کھڑے ہوں، اپنے بچوں کو کھڑا کریں، اپنے مال اسباب لگائیں، اپنی دن رات لگائیں۔ ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے تقویت ہوتی ہے، قرآن پڑھیں، سیرت مبارکہ کو پڑھیں، یقین جانیے گا آنکھیں خشک رہ جائیں نا، آپ پھر کہیے گا۔ صحابہ کی زندگیوں کو جان کے دیکھے تو صحیح، کیا نہیں لگایا، کیا نہیں کیا، اور اللہ نے آخرت کا جو اجر رکھا ہے وہ تو الگ بات ہے۔ دنیا میں جو عزت دی ہے، جوتیاں اٹھانے والوں کو والی اور سردار بنائے ہیں، بڑے بڑے گورنر بنایا ہے، لیکن وہ اللہ کے قوانین کو نہیں بھولے، نہ وہ اس گورنری کے لیے آئے تھے، انہوں نے اٹھائی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کروں، بہت سارے پیارے پیارے لوگ اور بہت سارے پیارے لوگ اور تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو زندگی کے سارے گوشوں میں اپلائی کرنے کی توفیق دیں۔ ہماری صورتیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، ہمارے لباس اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہمارے بچے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے داعی دین بن کے کھڑے ہوں، اللہ کے رسول کے پیغام کو لے کر چلیں، ہماری عورتیں باپردہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے مال جو ہیں وہ حرام سے پاک ہوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھلتی جائے۔ جب موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو، جب موت آئے نا اللہ ہم سے راضی ہو۔ کوشش کریں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی سیدھی راہ دکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیرا۔